عمران خان نے کہا ہے کہ میں چاہوں تو 10 منٹ میں جیل سے باہر آ سکتا ہوں، اور سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ میں ہوں عذرا فیصل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ میں چاہوں تو 10 منٹ میں جیل سے باہر آ سکتا ہوں۔ پاکستانیوں کو چاہیے اپنی آزادی کے لیے نکلیں، اور ناظرین اب وقت آ چکا ہے کہ عوام اپنی آزادی کے لیے نکلیں۔ خان نے لوگوں کو اتنا شعور دیا ہے کہ اب لوگ اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھ چکے ہیں، اور اس بات کا سب سے بڑا ثبوت لاہور کا کامیاب جلسہ ہے، جو لاکھوں رکاوٹوں کے باوجود انٹرنیشنل میڈیا پر چھا گیا۔ گاڑیوں اور عوام کے لیے راستے بند کرنے کے باوجود لاکھوں کی تعداد میں عوام جلسے میں پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ شہر سے 25 کلومیٹر دور تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت دی گئی، شمار رکاوٹیں کھڑی گئی، لیکن لوگ جلسے میں پہنچے، اور لوگوں نے کہا کہ اگر جلسہ سمندر میں بھی رکھا جاتا تو بھی ہم پہنچتے۔ یہ ہے عوام کا جنون۔ انٹرنیشنل لیول پر جلسے کو بھرپور کوریج دی گئی۔ اگر عمران خان جیل کے اندر رہ کر اتنا کامیاب جلسہ کروا سکتے ہیں تو سوچیں کہ جب عمران خان جیل سے باہر نکل کر جلسے کریں گے تو کیا ہوگا۔ جلسے میں پی ٹی آئی کی کوئی مین لیڈرشپ بھی نہیں تھی، پھر بھی عوام کا ہجوم جلسے میں پہنچا۔ یہ ہے لوگوں کا جنون اور وہ شعور جو خان نے پاکستانی عوام کو دیا۔ اور دوسری بڑی خبر، سپریم کورٹ کا آج کا فیصلہ، اور آج وقت نے ثابت کیا کہ خان سچا ہے۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں پر ریزرو فیصلہ سنا دیا۔ 70 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ جسٹس سید منصور علی شاہ نے لکھا۔ 8 فروری 2024 کے انتخابات منصفانہ نہیں تھے، آزادانہ نہیں تھے۔ الیکشن کمیشن اس میں کامیاب نہیں رہا، اور یہی بات عمران خان نے کہی تھی۔ کہیں اور چھوٹی جماعتوں نے، مولانا فضل الرحمان نے کہا الیکشن کمیشن آزادانہ منصفانہ الیکشن کروانے میں ناکام رہا۔ اس فیصلے کی روح سے اس وقت حکومت غیر قانونی ہے، حکمرانوں کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے، لہذا وزیر اعظم، صدر سب غیر قانونی ہیں، کیونکہ وہ عوام کا فیصلہ نہیں تھا، اور عوام کا حق ہے کہ عوام کے ووٹ سے چنے گئے لوگ ہی کامیاب ہوں، لہذا مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دی جائیں۔ فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا کہ مکمل انصاف دینے کے لیے وہ کسی تکنیکی اصول کے پابند نہیں ہیں۔ الیکشن کمیشن کی ناکامی ہے، اور الیکشن کمیشن کو استعفیٰ دینا چاہیے اور گھر جانا چاہیے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے مطابق یہ سارا سیٹ اپ غیر قانونی ہو چکا ہے، حکومت غیر قانونی ہے۔ 1 مارچ کے فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عدالت کی یہ بھی خاص ہدایت ہے کہ فیصلے کی اردو ٹرانسلیشن کروائی جائے۔ اور ناظرین ایک اور بریکنگ نیوز کہ قاضی فائز عیسیٰ نے آرٹیکل 63A کے فیصلے کے اوپر ریویو کے لیے 5 ممبر بینچ بنا دیا ہے، جس میں انہوں نے خود کو اس بینچ کا سربراہ بنایا ہے، اور دوسرے نمبر پر جسٹس منیب حسن ہیں، تیسرے نمبر پر امین الدین خان ہیں، چوتھے نمبر پر جمال مدوخیل ہیں، اور 5ویں نمبر پر مظہر عالم میاں خیل ہیں۔ اس طرح قاضی فائز عیسیٰ 63A کے فیصلے کو ریورس کریں گے، آئینی ترمیم کے لیے راہ ہموار کریں گے۔ 30 سپتمبر کو کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ دیکھیے ناظرین آنے والے کل میں کیا ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان پائندہ۔